بھائی اس طرح سے آپ علماء کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. حدیث صحیح میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جب تک اسلام زندہ ہے علماء زندہ رہیں گے. آپ اور آپ جیسے کتنے بھی پروپیگنڈا کر لیں اسلام کے خلاف، صرف فتنہ پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. دو چار اور آ جائیں گے آپ کے جیسے اور وہ بھی اسی طرح کی بات کریں گے تو صرف فتنہ پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا. ہاں جس دن لوگوں نے علماء کو سننا چھوڑ دیا، علماء کی باتیں سننا چھوڑ دی، علماء کی تقریریں سننی چھوڑ دی، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے دنیا سے اسلام کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ میں نہیں کہنا کبھی آپ یہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا میں اپنی طرف سے گھڑ رہا ہوں، نہیں. صحیح مسلم صحیح بخاری کے حدیث میں بتاتا ہوں، ان اللہ لا يتخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کر دیں گے. تو کیا ہوگا جب علماء باقی نہیں رہیں گے؟ اتخذ الناس جہالا رؤوسا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. سردار سے مراد جرگہ والا سردار نہیں جو ایسے سردار ہوتے ہیں. ان سے فتویٰ لیں گے، ان سے کہیں گے کہ بتائیے طلاق کے مسئلے کے بارے میں، بتائیے زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں. انہیں حالانکہ کچھ نہیں پتا ہوگا، ففتح بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے لوگوں کو، ان کو بتائیں گے. تو کیا ہوگا؟ فضلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور ازلو، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو میرے بھائی علماء کے خلاف، علماء کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بالکل غلط ہے.